إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كما قال الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے شریعت مطہرہ ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. محترم حضرات، میں نے ایک حدیث اور قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. چونکہ ہم مسلمان بلکہ دنیا کا ہر انسان اس دنیا میں آتے ہی رشتوں میں شامل ہو جاتا ہے. ہم سب رشتوں میں قید ہیں اور ہر رشتے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. حقوق العباد، بندوں کے حقوق. چونکہ ہم سب رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر رشتے کا ایک مول ہوتا ہے اور اس رشتے کے حقوق ہوتے ہیں. دنیا میں جب ہم آتے ہیں سب سے پہلا رشتہ ہماری ماں کا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اور اس کے بعد والد محترم باپ کے حقوق ہیں. حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو دنیا میں دو قسم کے حقوق آتے ہیں. ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور دوسرے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو قسم کے حقوق ہیں اور انہی دونوں کی وجہ سے دنیا میں لڑائی جھگڑے اور فساد ہے. میری بات کو آپ اصولی طور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں. حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو حق اگر ہم سب ادا کر دیں تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فساد نہیں ہوگا، کہیں کوئی فساد نہیں. بڑے سکون سے یہ دنیا چلے گی. جب ہم اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں
تو اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی ناراضگی کا ہم سے کئی طریقوں سے انتقام لیتا ہے. ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، ہم پر بیماریاں آتی ہیں، ہم پر طوفان آتے ہیں، ہم پر سیلاب آتے ہیں، اور پھر ہمارے دلوں میں زیغ پیدا ہو جاتا ہے. نزغ فاستعذ باللہ. شیطان جو ہمارا اول سے آخر تک دشمن ہے، وہ ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے پروگرام سیٹ کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں آپس میں لڑانے لگتا ہے. نزغ، وہ کچو کے مارتا ہے. اور جب شیطان کچو کے مارتا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمیں صرف اللہ کی پناہ چاہیے، اور ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ سے پناہ. جب ہم اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور آج دنیا میں سب سے بڑی لڑائی اگر کوئی ہے کائنات کے اندر، تو اللہ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے. کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے. دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین اور آسمان کے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور بعد میں اللہ کا بات تو ہے نہیں. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی. تو اگر دنیا میں اللہ کے حقوق ادا کر دیے جائیں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. جھگڑے اور فساد کی جڑ دنیا میں جو ہے وہ صرف اللہ کے حقوق کو نہ ادا کرنے کی شکل میں ہو. طرح طریقے سے مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کی، یہ تمہیدی کلمات ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات. جو بات کہی گئی وہ حقوق العباد، ہمارے اور آپ کے حقوق کیا ہیں. ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں گے. لیکن یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ حقوق سے وابستہ ہے. میرے اپنی بیوی پر حقوق ہیں، اور بیوی کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. میرے بچوں کے مجھ پہ حقوق ہیں، اور مجھ پر میرے بچوں کے حقوق ہیں. میرے اوپر میرے بچوں کے اوپر میرے حقوق. میرے بھائیوں کے مجھ پر حقوق ہیں، اور میرے حقوق میرے بھائیوں پر ہیں. میرے ماں باپ پر میرے حقوق ہیں. اتنا ہی نہیں، یار دوستوں کے بھی حقوق ہیں. ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں. یار دوستوں کو جو چھوڑیے، آپ کے پڑوسی پر حقوق ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلم ہی ہو، کوئی بھی ہو. اور حقوق سب کے ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فلاں کا حقوق حق مار لیں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. نہیں، اللہ کے وہاں انصاف ہے، اور رب کے وہاں آپ کو حقوق ادا کرنے ہوں گے. کسی دنیا کی زندگی میں اگر ادا کر لیے تو بہتر ہے، اور اگر مرنے کے بعد ادا کیے، آپ کو دنیا میں موقع نہ ملا، مرنے کے بعد ادا کرنا اگر پڑے تو آپ حسرت و یاس اور افسوس کے سوا آپ کے ہاتھ شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا. اسی لیے اس دنیا میں اپنے حقوق کو ادا کر لیں. افسوس یہ ہے کہ ہم سب نے حقوق العباد کو دین سے خارج کر دیا ہے. ہمارے نزدیک دین کیا ہے معلوم؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ہے نا، ذکر و اذکار، تسبیحات، تھوڑا بہت صدقہ، زکوٰۃ، یہی سب کر لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دیندار ہیں. اچھا، حقوق العباد دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، الدین المعاملہ. الدین المعاملہ، دین کیا ہے؟ دین معاملات کا نام ہے. اگر آپ کے معاملات اچھے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں تو آپ کا دین بہتر ہے. آپ کے معاملات سے آپ کے دین کی، آپ کی شخصیت کی، آپ کے کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. آپ کو اپنا دین اگر اجاگر کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ اپنے معاملات کو اچھا رکھیے. اگر معاملات اچھے ہیں تو آپ کا دین اچھا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق کے ادائیگی کا جو سسٹم دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. جان لی ہے، جان دینا پڑے گی، یہ حق ہے اس کا.
والانف بالانف, ناک اس کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کان کے بدلے کان, والسن بالسن, دانت دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور ہر زخم کا بدلہ لیا جائے. یہ حق ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اس کی معافی شرط ہے, لیکن بندوں کے حقوق تلافی شرط ہے. اللہ کے حقوق کے لیے آپ کو معافی شرط ہے اور بندوں کے حقوق کے لیے تلافی شرط ہے. الحقوق مع العباد, بندوں کے ساتھ آپ کے حقوق. میں آپ کو عربی کی ایک عبارت سناتا ہوں, اس کے بعد تھوڑی سی تشریح کریں گے. ان اللہ یغفر کل ذنب فعلہ الانسان, ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے خطا ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. لمبی داڑھی اور ٹوپی اور کرتا لمبا اور پیجامہ چھوٹا رکھانے سے آپ فرشتہ نہیں بن جاتے. اس کو آپ نہ کہیں کہ لمبی داڑھی ہو گئی اور ٹوپی لگا لی تو اس سے آپ شرافت کے دائرے میں آ گئے. نہیں, کوئی ضروری نہیں. ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارے سماج میں ایک چیز یہ بیٹھ گئی ہے کہ اگر بس حضرت ہے تو اب ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. سرٹیفکیٹ مل گیا غلطی کا. غلطی جس سے نہیں ہو سکتی ہے وہ شخص صرف نبی ہو سکتا ہے, معصوم عن الخطا. باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں بہت ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ شرک کا کرنے والا اس سے توبہ نہ کر لے. یہ معاف ہو جاتا ہے. چونکہ یہ حقوق اللہ ہے, اللہ کے وہاں معافی شرط ہے. آپ نے توبہ کی, آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اب بچے حقوق العباد. ان اللہ یغفر کل ذنب فعلہ الانسان, کہ انسان چاہے جو بھی گناہ کرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد, الا ذنب الشرک, سوائے شرک کے. فإنہ لا یغفر, کیونکہ وہ معاف نہیں ہوتا. وأما الحقوق حقوق العباد مع العباد, بندوں کے حقوق بندوں کے ساتھ. ہمارے اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہر رشتے کا ایک حق ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں جنہیں ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے. یہی اصل دین ہے, یہی اصل دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ٹکڑا بیان کیا ہے, الدین المعاملہ, دین معاملات کا نام ہے. اور جب آپ رشتوں سے جڑ جاتے ہیں تو آپ معاملات میں آ جاتے ہیں. بغیر معاملات کے آپ بچتے ہی نہیں ہیں. اس لیے آپ کو حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے. فالمرء يحاسب عليها الا ان يتوب منها, اس لیے بندوں کے حقوق کے لیے آپ کو اس پر محاسبہ کیا جائے گا, آپ کو حساب دینا ہوگا اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. بغیر حساب کے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا. وَيَتَنَازَلُ عَنْهَا صاحب الحق, یا تو پھر جس کا حق ہے وہ آپ سے تنازل لے لے, یعنی آپ کو معاف کر دے. آپ کے حق میں جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے, معافی مانگ لیں آپ اس سے تلافی کرا لیں اپنے گناہوں. صرف ایک یہ چارہ بچتا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس, کیا آپ جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا, تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ بولیے, یہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے, آپ بول سکتے ہیں. مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس نہیں معلوم؟ مفلس کہتے ہیں اس کو, صحابہ کرام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے. قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو, کوئی پیسہ نہ ہو, کوئی مال نہ ہو, کوئی ساز و سامان نہ ہو. جزاک اللہ خیر, شکریہ. کیڑے بہت عاجز کر رہے ہیں. نہیں, جزاک اللہ خیر. اتدرون من المفلس, اللہ کے نبی کا یہ سوال صحابہ سے تھا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع,
ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال و زر ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو، بالکل خالی ہاتھ، کہ اگر بیمار ہے تو علاج کا پیسہ نہیں، بھوکا ہے تو کھانے کا پیسہ نہیں، ننگا ہے تو کپڑے کا پیسہ نہیں، یعنی انسان بالکل کلاش، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خالی ہاتھ، اس کو مفلس بولتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے معاشرے میں، اور یہی ہمارے یہاں ہے، ہم بھی اسی کو مفلس مانتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کیا لے کر آئے گا؟ الصلاۃ والزکاۃ والصیام، تین چیزیں لے کر آئے گا، جس کو ہم نے دین بنا رکھا ہے، جس کو ہم یہی دین سمجھتے ہیں، اتنا ہی دین ہے نا، اتنا ہی دین ہے بس۔ اس کی نمازیں بھی مکمل ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی مکمل ہے، اس کے روزے بھی مکمل ہیں، سب لے کر آئے گا، نمازوں کی گٹھری، روزوں کی گٹھری، روزوں کا پہاڑ، زکوٰۃ کا پہاڑ، سب لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یوم القیامت، میری امت کا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نمازوں کے انبار ہوں گے، زکوٰۃ کے انبار ہوں گے اور روزوں کے انبار ہوں گے، سب کچھ لے کر آئے گا۔ صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، تین چیزیں لے کر آیا تھا نیکیوں کی، اور چار چیزیں لے کر آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد شتم ھذا، یہ اس کو گالی دی ہوگی، کسی کو گالی بکی ہوگی، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ چار کام لے کر آئے گا، تین نیکیاں، چار برائیاں۔ گالی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی کون بکتا ہے؟ سب و شتم کون کرتا ہے؟ فاسق اور فاجر، گنہگار۔ یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزے دار ہے، یہ تو زکاتی ہے، یہ نمازی بھی ہے، صلاتی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، اس کے باوجود گالی باز بھی ہے، مارتے خواہ بھی ہے، حرام خور بھی ہے، اور خون بہانے والا بھی ہے۔ یہ ساری حرکتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ جو پہاڑ نیکیوں کا لے کر آیا تھا، اس نیکیوں کے پہاڑ کو یہ سارے، یہ آگ کے انگارے جو ہے یہ سب کھا جائیں گے۔ یہ چاروں چیزیں اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ یہ مفلس اس دن قیامت کے دن حشر کے میدان میں مفلس کہلائے گا۔ فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، لے لی جائیں گی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے لیے نیکی لی جائے گی، اس کام کے لیے نیکی لی جائے گی۔ کسی کو مارا ہوگا، اس کی نیکی اٹھا لی جائے گی، اس کی زکوٰۃ ختم کر دی جائے گی، اس کی صلاۃ ختم کر دی جائے گی، یہ سارے کام اس کے ساتھ آ جائیں گے۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جو زکوٰۃ اور صلاۃ اور صیام لے کر آئے تھے، جب سب ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی لوگوں کا جو ظلم ہے اس نے جو کیا ہے وہ باقی ہے، ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ ابھی جو اس کے جرائم ہے، جو ظلم ہے، وہ باقی ہے، ابھی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ معلوم ہے کیا کیا جائے گا؟ قبل ان یوفی الذی علیہ، جتنا اس کے اوپر باقی ہے ظلم کا وبال، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اخذ من سیئات صاحبہ، وہ جس پر اس نے ظلم کیا تھا، وہ مظلوم شخص، اس کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس کی برائیاں لی جائیں گی، اور وہ برائیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ثم طرحت علیہ، پھر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ آگے کیا ہوگا معلوم؟ صلاۃ، زکوٰۃ، نماز، صوم سب لے کر آئے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر یہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اور سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ اپنے بھائی کو گالی دینا، ذرا ذرا سی بات پر اتنی 1 انچ زمین کے لیے اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لینا، قطع کلام کر لینا، ذرا سی بات پر بہن سے بگاڑ کر لینا۔ بہن کا حق تو ہم دیتے نہیں ہیں، اس کا حق جو باپ کی وراثت میں ہوتا ہے وہ تو دیتے نہیں ہیں، باقی اگر اس کو کبھی کچھ دے دیا تو اس کو تانے دیتے، اس پر بھی تانے دے دیے۔ یاد رکھیے، اپنی بہنوں کے حقوق جو آپ کے والد کی وراثت میں ہے، ایک حصہ اس کا، 2 حصے آپ کے، وہ قیامت کے دن بھی آپ کو چھٹکارا نہیں ملنے والا، اسے وہ دینا پڑے، وہ اس کا حق ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ جو عام طور سے آپ لوگ کہہ دیتے نا
بہن کا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے مقرر کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا اللہ نے وصیت کی ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو ماں باپ کی وراثت میں ایک حصہ ملے گا. 2 حصے لڑکے کو، 1 حصہ لڑکی. کہاں دیا جاتا ہے؟ داڑھی ٹوپی والے بھی نہیں دیتے، نمازی اور زکاتی بھی نہیں دیتے، صلاتی اور سیامی بھی نہیں دیتے. اللہ کا عذاب تو آئے گا، مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی. ہم کو اس سے چھٹکارا کہاں ملے گا؟ ہم نے اللہ کے نظام کو چیلنج کر رکھا. چند چیزوں کو دین سمجھ کر ہم نے باقی چیزوں کو دین سے خارج کر رکھا. اللہ کے نظام کو توڑ کر، اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کی وصیت کو چھوڑ کر ہم سکون سے رہ سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ یہ نہیں بنتا، ناممکن ہے. لہذا حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، وہ بڑی بھیانک ہے. نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، روزے بھی ہیں، لیکن جنت نہیں جا رہا ہے. اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. نماز پڑھی ہے، زکات رکھی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان سے غفلت کی. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ حقوق العباد سے بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. نہ پڑوسی کا حق ہے، نہ سماج کا حق ہے، نہ معاشرے کا حق ہے، نہ عورتوں کا حق ہے، نہ بچوں کا حق ہے، کسی کا حق نہیں. بچوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فيتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاری باب فی مظلمته عند الرجل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ، اگر کسی نے کوئی ظلم اپنے کسی بھائی پر کیا ہے، من عرضہ، اس کی عزت آبرو سے کھیلا ہے، او من شیء، یا کسی اور حوالے سے کسی طریقے کا بھی کوئی ظلم اس کے اوپر کیا ہے، فیتحللہ منہ اليوم، تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس کو حل کر لے. آج ہی سے مراد کسی زندگی میں ختم کر لے، آج ہی جلدی کر لے، اس مسئلے کا حل آج ہی نکال لے. کیوں؟ کل کیا ہوگا، کل کس کو موت آئے گی کچھ پتہ نہیں، کل معافی تلافی کا موقع ملے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل ہمیں صبح نصیب ہوگی یا نہیں، کل کا دن ہمارا صحیح سلامت گزرے گا کہ نہیں. آج ہی ہمیں اس کو حل کر لینا چاہیے. فَيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اس کا حل نکال لینا چاہیے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس دینار اور درہم ختم ہو جائیں، نہ ہو تمہارے پاس. آج موقع ہے، اگر اس کو پیسہ دینا ہے تو تمہارے پاس دے سکتے ہو. آج ہی اس کا حل نکال لیجئے، آج ہی معافی تلافی کر لیجئے. اگر کسی مسلمان کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی معاملہ آپ کا ہے، ظالمانہ کسی قسم کا کوئی سلوک کیا ہے ہم نے، تو آج ہی اس کا حل نکال لیجئے، ورنہ کل موقع نہیں ملے گا. مرنے کے بعد کوئی انسان اپنی زمین اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، مرنے کے بعد اپنا بینک بیلنس اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. جب اس دنیا میں وہ آتا ہے تو ننگے بدن آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کپڑا کفن کا اوڑھ کر جاتا ہے. صرف اتنا جاتا ہے اس کے ساتھ. اور ایک چیز اس کے ساتھ اور جاتی ہے، اس کے اپنے ذاتی اعمال جو اس نے کر رکھے ہوں گے. صلاۃ، سیام، زکات کیا ہوگا وہ ساتھ جائے گا، شتما، اکلا، ضربا، سفکا یہ کیا ہوگا یہ جائے گا اس کے ساتھ. اس لیے وہاں پر آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ اپنے دینار اور درہم اور ریال کے ذریعے سے وہاں پہ کچھ بدلہ دے سکیں، لے سکیں. وہاں صرف آپ کی نیکیاں اور آپ کی برائیاں آپ کے پاس ہوں گی، وہی آپ کو دینا پڑیں گی. اور اس دن آپ کو صدمے پر صدمہ، صدمے پر صدمہ، اور افسوس پر افسوس، حسرت پر حسرت آپ کو ہوگی. جو مشقتیں آپ نے نمازوں میں گزاری ہوں گی، روزے رکھنے میں جو شدتیں پیاس کی آپ نے برداشت کی ہوں گی، اور جو زکوٰۃ آپ نے محنت کی کمائی سے نکال کر دی ہوگی، جس دنیا میں جو نیکیاں آپ نے بڑی محنت سے وصول کی ہوں گی، بنائی ہوں گی، قیامت کے دن آپ کے
ضربا اکلا شتما صفقہ کی بنیاد پر آپ کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو آپ کے وہ حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ آپ کو چھین کر دوسروں کو دی جا رہی ہوں گی. آپ نے جو بڑی محنت سے مشقت سے حاصل کی ہوگی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے نامہ اعمال سے نکال کر دوسرے کے نامہ اعمال میں داخل کی جا رہی ہوں گی، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ صرف حسرت، شرمندگی اور ندامت، اس کے سوا وہاں پر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن حل کر لو، آج ہی. کل یہ حسرت کا دن، کل یہ شرمندگی اور ندامت کے دن سے بچنے کے لیے آج ہی اس کا توڑ نکالیں. قیامت آنے سے مرتے ہی قیامت شروع ہو جائے. ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس کوئی اعمال نیک ہیں تو وہ لے لیے جائیں گے. اخذ منہ بقدر مظلمتہ، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادہ نہیں، جتنا کیا ہوگا اس کے بقدر اس سے لے کر اس کو دے دیا جائے گا. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، بہت سے ایسے بھی بدعمال قسم کے، بدماش قسم کے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ہی نہیں ہوں گی، ساری زندگی جوا، شراب، زنا، بدکاری، بے شرمی، بے حیائی میں گزار دی ہوگی، نیکیوں سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہوگا، اس کے باوجود لوگوں پر ظلم کیا ہوگا. قیامت کے دن ان کے کھاتے میں، ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی. تب کیا ہوگا ان کے؟ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، پھر وہ برائیاں، اس مظلوم کی برائیاں اٹھا کر فَحُمِلَ عَلَيْهِ، ان کے اوپر ڈال دی جائیں. حقوق العباد کے تعلق سے ذرہ برابر ہمیں کوتاہی برتنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ موت ہمارے کندھے پر کھڑی ہے. کب ہمیں گردن دبوچ لے گی پتہ نہیں، کب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا ہمیں پتہ نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا الْيَوْمِ. حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ بہت اہم موضوع تھا، اور یہ موضوع بڑے سکون سے مسجد میں بیٹھ کر سننے والا تھا. تھوڑا سا توجہ دے دیں اس پہ. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اس موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو آپ کو محسوس ہونا، آپ محسوس کریں گے کہ کتنی شدید ضرورت ہے اس موضوع کو سننے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، دیکھو جس کے حقوق جیسے ہیں اس کو ادا کر دو. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن تو دینا ہی پڑے گا. اگر آج دنیا میں نہیں ادا کیے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو دینا ہے. اس لیے قیامت کا دن آنے سے پہلے اسی دنیا میں جس کا حق جتنا ہے اس کا ادا کر دو. بیوی کا حق ادا کر دو، بچوں کا حق ادا کر دو، ماں باپ کا حق ادا کر دو، بھائی بہنوں کا حق ادا کر دو، پڑوسیوں کا حق ادا کر دو، یار دوستوں کا حق ادا کر دو. جس کا حق ہے اس حق کو ادا کر دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. قیامت کے دن ہم مفلس بن کر کھڑے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہم محتاج ہوں گے، شرمندگی اور ندامت ہمارے سامنے ہوگی اگر ہم نے آج لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یقاد للشأۃ الجلحاء من الشأۃ القرناء. کتنی اہم بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ جانوروں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. شریعت کس پر لاگو ہے؟ ہم انسانوں پر، جناتوں پر، ہے نا. دو ہی لوگ ہیں جن پر یہ انسانوں اور جناتوں پر شریعت لاگو ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہے نا. تو ہمارے اوپر لاگو ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو، اور قیامت کے دن تو تم کو دینا ہی پڑے گا. اس لیے قیامت آنے سے پہلے آج ہی دنیا میں اس کا حل نکال لو. وَيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اس کا حل نکال لو، ورنہ قیامت کے دن تو تمہاری نیکیاں چلی جائیں گی، نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، سامنے والی کی برائیاں تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی، چھٹکارا نہیں ملے گا. اس کی مثال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. حتی یقاد للشأۃ الجلحاء، بغیر سینگ والی بکری، شأۃ الجلحاء جس کے سینگ نہیں ہوتی، من شأۃ القرناء سینگ والی بکری. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے، ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری. جو سینگ والی بکری آج دنیا میں ہے بغیر سینگ والی کو مارتی ہے، شریعت ان پہ لاگو نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہمیں مثال دے کر سمجھایا گیا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو بے سینگ والی بکری ہے، جس نے آج مار کھائی ہے، سینگ والی نے اس پہ ظلم کیا ہے، قیامت کے دن دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور سینگ والی کے سینگ چھین کر بغیر سینگ والی کو سینگ دے کر اسے بدلہ دلایا جائے گا. حتی یقاد
شأت الجلحائے من شأت القرنائے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی سے بدلہ دلوایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد میں بدلہ دینے کے بعد میں انصاف قائم کرنے کے بعد میں ان کو فنا کر دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر شریعت نہیں، ان کے اوپر جنت اور جہنم نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات کہنے کی یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے وہاں انصاف عدل ہے، اور یہی انصاف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، اپنے ساتھ انصاف کر لو، سب کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے، اپنے ساتھ انصاف کر لو، سب کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ اپنے ساتھ انصاف کر لو، کسی کا حق نہ مارو، اپنے ساتھ انصاف ہے نا؟ کسی کو گالی مت دو، اپنے ساتھ انصاف ہے، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہے نا؟ کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کی زمین نہیں ہڑپی، اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے۔ یہی دین ہے ہمارا، اسی دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہر میں تو مسلمان رہیں اور حقیقت میں حقوق العباد کے پامالی کی وجہ سے ہمارا جو اسلام ہے وہ ہم سے کہیں دور چلا گیا ہو۔ وہ دین جسے معاملات کہا گیا ہے، اور معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دین کہیں ہم سے دور نکل گیا ہو، اور ہم خالی نام کے دیندار کہلاتے ہیں۔ احذروا حقوق العباد، حقوق العباد سے ڈرو، حقوق العباد سے ڈرو، ڈرو کہا گیا، احذروا، وارننگ دی جا رہی ہے، ڈرو، بچو حقوق العباد سے، ناحق کسی کو مت ستاؤ، حق تلفی سے بچو، کسی کا حق نہ مارو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں صرف مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ غلط ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم اس کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا بھی حق نہیں مرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسی لیے دین کو معاملات کہا گیا۔ آپ کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک سوال کر سکتے ہیں، جواب یہ ہے، فَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِالْحَجِّ أَوْ بِطُولِ قِيَامٍ وَلَا بِحُسْنِ صِيَامٍ وَلَا بِأَلْفِ خَتْمَةٍ لِلْقُرْآنِ۔ معلوم ہے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، اللہ کے حقوق توبہ کرنے معاف ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ نہ یہ عمرہ کرنے سے معاف ہوتے، نہ یہ حج کرنے سے معاف ہوتے۔ بھائی کا حق مارا ہوا، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بھائی کی زمین کا حق مارا ہوا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہمارے سماج میں ہے بہت سے لوگ۔ سن لو، حقوق العباد تمہارے عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے، تمہارے حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، اور تمہارے راتوں کے لمبے لمبے قیام سے بھی معاف نہیں ہوتے، اچھی اچھی تلاوت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ 1000 قرآن کریم ختم کر لو پھر بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہم نے حق مارا ہے ان کا، حافظ صاحب کا، اور معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، چلے گا؟ بولیے، حق مارا ہے ان کا اور معافی مانگے آپ سے، چلے گا؟ نہیں نا۔ اگر اللہ کا حق مارا ہے تو معافی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ وہ جس کا حق ہے اس سے تلافی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے گناہوں سے معافی شرط ہے، اور بندوں کے گناہوں میں تلافی شرط ہے، اس کی تلافی کرنا ہے، اس کو اس کے پاس واپس کرنا، اس کو لوٹانا ہے۔ انما تسقط برد الحقوق لاہلها۔ ہاں، حقوق العباد کیسے معاف ہوتے ہیں؟ انما تسقط برد الحقوق الى اہلها، بندوں کے حق کو ان تک پہنچا دو، یہ معاف ہو جائے، ختم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقوق العباد سے آپ کو چھٹکارا مل جائے تو یہی ایک راستہ ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، اس مسئلے کو سمجھیے۔ حقوق العباد بہت اہم ہے۔ ولا حتی بالتوبۃ الی اللہ، نہ حج کرنے سے، نہ عمرہ کرنے سے، نہ 1000 قرآن ختم کرنے سے، نہ لمبے لمبے راتوں کو قیام کرنے سے، نہ بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ ولا حتی بالتوبۃ الی اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ یا آپ ایک چیز کی وضاحت کر دیں، آپ کے ذہن میں شک نہ پیدا ہو، اللہ معاف نہیں کرے گا اور اللہ نہیں معاف کر سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا جی، دونوں میں فرق ہے۔ کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ نہ کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی کا حق ہے اور اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس کا مطلب بندہ اللہ پر بھاری ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟
اور یہ بدترین شرک ہے. اس لیے غلط فہمی میں اور اس میں غلط فہمی کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ جس کا حق ہے اس سے تلافی کی جائے گی. اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے، یہ جملہ غلط ہے. بات سمجھ لیں؟ ولا حتی بتوبۃ اللہ، یہاں تک کہ توبہ سے بھی یہ معاف نہیں ہونے والا ہے. دنیا میں ایک ہی جرم ہے جو توبہ کرنے سے، مغفرت مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوتا، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتا، ہے نا، عمرہ حج کرنے سے، قرآن ختم کرنے سے، صدقات زکات دینے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ معاف جب ہی ہوگا جس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. یہاں تک کہ توبہ سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد اطواق فی الرقاب، بندوں کے حقوق یہ آپ کے گلے میں پٹا ہے، گلے میں توق پڑا ہوا ہے. حقوق العباد اطواق فی الرقاب، رقبہ، یہ گلے میں پٹا ہے. یہ جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے یہ پٹا آپ کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے. لا تفک، یہ کھلنے والا نہیں. الا بعفو من اصحابها، یہاں تک کہ اس کا جس کے اوپر آپ نے حق مارا ہے، جب تک کہ وہ صاحب حق اس سے دستبردار نہ ہو جائے اور اس سے معاف نہ کر دے، اس کی تلافی نہ کر دے، وہ جب تک کہ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں. آخری بات اس موضوع کے تعلق سے میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں. روئے زمین پر اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملنے والی. اور وہ حدیث آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے جو شاید آپ کو بہت کچھ نصیحت دے دے. اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت اہم اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل پر اثر کرے گی. کیونکہ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے دل میں رونا آ جاتا ہے. دل میں ایک خوف اور محبت، ڈر، اللہ سے محبت بھی اور اللہ سے ڈر بھی، یہ ایمان ہے جی. اللہ سے ڈر بھی اور اللہ سے محبت بھی. اللہ سے ڈر اتنا کائنات میں کسی کا ڈر نہیں، اور اللہ سے محبت اتنی کائنات میں کسی سے نہیں، یہ ایمان ہے. اللہ سے محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ، اور اللہ کا ڈر کائنات میں ہر ایک سے زیادہ، یہ ایمان ہے. اور یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس حدیث میں یہ دل مجبور ہوتا ہے رونے پر. عن اسید بن حضیر الانصاری رضی اللہ عنہ قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني فقال اصطبر قال ان عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال انما اردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود. يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني فقال اصطبر قال ان عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال انما اردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود. یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. یہ حدیث اتنی ہی ہے لیکن بعض وائز اور بعض مقررین، بعض خطیب اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو بڑے کلی پتے لگا کے اور بہت پھیلا کے بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اتنی ہی ہے اور اتنا ہی بیان کرنا. حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی جماعت ہے، وہاں پر حضرت اسید اپنی قوم سے بات چیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ، اور اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی تھا، یعنی بات چیت جو ہو رہی تھی آپس میں صحابہ سے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی تھا. بَيْنَ يُضْحِكُهُمْ، کہ انہیں وہ ہنسا رہے تھے. فطعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرته بعود، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کی کوکھ میں کچوکا مارا. فطعنه، دھکا دیا ایسے جیسے ہم اپنے ساتھیوں میں مذاق میں کسی کے بغل میں کمر میں ہاتھ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو ایک لکڑی سے، بعود، ایک لکڑی سے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک
کچوں کا مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے ہیں اگر مجھ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے، میں بہت بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں، مجھ پر اگر میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ آج میں محمد موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے. کیا عالم رہا ہوگا صحابہ کرام کا، جن کے اشارے پر صحابہ کرام اپنے ایک آنکھ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں. اور وہ نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی بدلہ آپ پر رہ گیا ہو تو وہ لے لے. ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، باقی کا سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا. اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ آج ہم سے اپنا بدلہ لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر نبی اس بات سے یہ ڈر رہے کہ قیامت کے دن مجھے بدلہ دینا پڑے گا، اس لیے میں دنیا میں بدلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کس خام خیالی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ باپ کا حق مار بیٹھے، ماں کا حق مار کے بیٹھے، بھائی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے، بیوی اور بچوں کا حق مار کے بیٹھے، رشتہ داروں کے حقوق مار کے بیٹھے، بہنوں کے حقوق مار کے بیٹھے، پڑوسیوں کے حقوق مار کے بیٹھے، اپنے ماتحتی میں کام کرنے والے نوکر چاکروں کے اور تنخواہ دینے والوں کے، جن کی تنخواہیں ہمارے اوپر ہیں، ان کے حق مار کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دیکھو. اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے، اور ہم ہیں کہ ساری دنیا کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہم پر تو لے لو. اعلان کرتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ بیان کرتے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے تو آج بدلہ لے لو، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے تو آج بدلہ لے لو. ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو جاتے. کون ہے؟ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوتے. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہہ رہے یہ بدلہ لے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے گا، کیا بات ہے بدلے کی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ میری کوکھ میں ایک لکڑی سے دھکا دیا، کچوں کا لگایا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے 3 بار قسم دی ہے اس لیے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فی خاصرتہ بعود، کہ آپ نے ایک لکڑی سے مجھے مارا تھا، وہ لکڑی میری کوکھ میں لگی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں. اصبری، مجھے بدلہ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اصبر، لے لو بدلہ، میں بدلے کے لیے تیار ہوں، تمہارا جو بدلہ ہے وہ لے لو. حضرت عکاشہ فرماتے ہیں قال ان علیک قمیصا، اللہ کے نبی آپ کے جسم پر تو قمیص ہے، ولیس علی قمیص، اور جب آپ نے مجھے مارا تھا لکڑی سے تب میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، میں ننگے بدن تھا، ننگی پیٹھ تھا. آپ کے جسم پر قمیص ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیص اتاریں. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اپنی قمیص اتارا. یہ واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی زندگی کا عمل ہے، عمل. اور یہی عمل ہمیں اپنانا ہے، تبھی ہم متبع رسول کہلائیں گے، تبھی ہم اتباع رسول کے ماننے والے ہوں گے، تبھی ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ماننے والے ہوں گے. صحابہ کرام میں ایک دم سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی کہ اللہ کے نبی نے قمیص اتار دی، کہ جب میں نے تمہیں مارا تھا تمہارے جسم میں قمیص نہیں تھی، لو میں قمیص اتارتا ہوں، تم آ کے بدلا لے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی سائڈ کی گورا پن دکھ رہا ہے، فوراً جاتے ہیں فاحتضنہ، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، جا کے چپٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بدن کو فاحتضنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں جا کے. وجعل يقبل كشحه، اور پھر اللہ کے نبی کے جسم کو چھونے لگے. بدلہ کون لے گا؟ اس نبی سے بدلہ جس نے ان کو جنت تک پہنچا دیا، جس نے جنت میں جانے کے سارے اعمال بتا دیے. اس نبی سے بدلہ جس نے دنیا کی غلاظت اور دنیا کی تمام طرح کی گمراہیوں سے پاک کر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا راستہ بتا دیا، ان سے بدلہ لے.
حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جا کے چمٹ جاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، یقبل کشعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں قال انما اردت هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس میرا ارادہ تو بس اتنا ہی تھا، میں یہی چاہتا تھا کہ بس آپ سے ایک بار چپٹ جاؤں، آپ سے ایک بار بوسہ لے لوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو ایک انگلی بھی چھوائی ہے تو آپ اس انگلی کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیجیے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے پاس صرف اور صرف حسرت، شرمندگی، ندامت، اس کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس دنیا میں ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم میں سے کسی نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے وقت ہماری زندگی میں ہمیں اس سے معافی اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس دنیا میں ہم سب کو امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔